الیکشن قریب ہے, کیمپین چلیں جیسی بھی ہوئی, پیپلز پارٹی نے پہلے شروع کی, پی ایم این نے پیچھے تھوڑا کیچ اپ کر لیا ہے, کوشش کر رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف نے آج منشور اپنا فائنلی لانچ کیا ہے, اس کے اندر اسپیسیفکس کیا ہے میں نہیں جاتا, لیکن آپ کو یہ جو نظر آیا آج ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر سارا دن, عمران خان کی کال تھی ریلیاں نکالنی ہے, جو بھی ہے, مار دھار لڑائی مار کٹائی جو بھی تھا, امپریشن کیا مل رہا ہے اس سے کہ ہم کیسے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑا آپ کا انتہائی میرا خیال مشکل سوال ہے. یہ خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے لیے خیر یہ ضروری تھا جو ایونٹ آج ہوا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد پارٹی بڑی مشکل میں رہی ہے. پارٹی لیڈرشپ پہ کیسز ہیں, ٹرائل ہو رہے ہیں, دہشت گردی کے کیسز ہیں. خان صاحب ہوں یا ان کی پارٹی کی سیکنڈ یا فرسٹ ان کی ٹیئر جو ہے, اس وقت دے آر فیسنگ لاٹ آف ٹربلز. اور اس وقت جن لوگوں نے لیڈ کرنا تھا, موٹیویٹ کرنا تھا, وہ عمران خان صاحب ہو سکتے تھے, وہ یہ اس پرویز علی صاحب چلے ہوئے ان کے چیئرمین تھے, پھر یاسمین راشد ہوں, فواد چوہدری صاحب تو خیر وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے, شاہ محمود قریشی وغیرہ جو ہمارا ٹاپ کے تھے وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے. پھر پارٹی لیڈرشپ اس میں اسکوانڈ کیا ہوا ہے, اس میں اشتہاری ہیں. آپ کو جو یہاں سیکنڈ ٹیئر نظر آتی ہے وہ ان وکیلوں کی ہے. وکیلوں کو چسکا پڑ گیا جی ہم نے سیاست کرنی, ہم نے ایم این اے بننا ہے, وہ خان صاحب کے کیسز کو بھی نہیں دیکھ رہے. تو خان صاحب کے پاس تو کوئی بندہ افیکٹو رہا نہیں ہے جو جا کے ورکر کو موبلائز کرے, اسپیشلی الیکشن سے پہلے, کیونکہ الیکشن سے پہلے کچھ ریلیز کرنی ہے. بھٹو صاحب یہ ہوگا, بلاول بھٹو صاحب بھی ریلیز کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, مریم صاحبہ, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. تو مارکیٹ میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو پی ٹی آئی موجود نہیں ہے, سو آپ کے لیے تو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں آپ کے خلاف ہو چکے ہیں. لیکن لوگوں کا آج پھر بھی نکلنا, اس سے کیا پتہ لگتا ہے سر؟ آج لوگ پھر بھی نکلے, چلے مار دھاڑ ہوئی, جو کچھ بھی ہوا یہ بھی کچھ انڈیکیٹ تو کرتا ہے. نہیں, انڈیکیشن تو ہے, تو ان سپورٹ تو موجود ہے. اب وہ میرا خیال ہے تو سپورٹ اپنی چیک کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا اپنے ورکر جو گھر بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا ڈیمورلائزڈ ہے, یا کسی حد تک کہیں کہ ڈرا ہوا بیٹھا ہے ریاستی اداروں سے, پولیس سے, یا جو بھی ہیں ان سے, تو ان کو بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے ایک انہوں نے ایک بیک اپ کال کہا جاتا ہے نا, کہ یہاں پہ اگر اتنے سارے لوگ نکلیں تو آپ لوگ بھی ہمت کریں. اسپیشلی ان کا جو پلان ہے یہ میرا خیال ہے 8 فروری کے لیے زیادہ ہے. آج تھوڑا سا وہ مسلز وہ کرتے ہیں نا, ان کو ذرا ایکسرسائز کرتے ہیں, تھوڑی سستی کو ذرا ایک جو آپ پہ طاری ہوتی ہے ورکر پہ, ان کو میرا خیال ہے انہوں نے سستی کو دور کرنے کے لیے 8 فروری کو ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ایونٹ انہوں نے کیا تھا. اور مکسڈ اس میں ریکشن رہا ہے, بعض شہروں میں زیادہ اچھی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, بعض میں نہیں نکلے, اور یہی کچھ ہونا تھا. مطلب ہے جب آپ کی لیڈرشپ نہ ہو, آپ کو گائیڈ کرنے والے, گھروں سے نکالنے والے, یہ اسپانٹینیس ایک ریئیکشن تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ کوئی ایم این اے وغیرہ لے کر نہیں نکلے, کوئی جلوس وغیرہ کی شکل میں نہیں ہے. یہ لوگ خود ہی ہیں عمران خان صاحب کی کال پہ, زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت کم ہیں. دیٹس انادر ڈیبیٹ. وہ مخالفین تو یہ کہیں گے نہیں اب تھوڑے تھے, خان صاحب والے کہیں گے نہیں سر بہت سارے لوگ تھے. بہرحال میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کے لیے پولیٹیکلی طور پر اگر دیکھا جائے, مہینے سے جہاں ویلنس ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ ریاستی اداروں کو کرنا چاہیے تھا, نہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دیکھ رہا تھا وہ پولیس والوں کو مار رہے تھے, دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک پیسفل اگر تھے پی ٹی آئی کے لوگ تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو بات کرنے دینا چاہیے, تاکہ اس طرح کے امیجز جو ہیں الیکشن سے پہلے یہ بڑے ڈسٹربنگ ہیں, بڑے ڈسٹربنگ ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. بٹ عادل شاذیب صاحب, ہم 8 فروری کا الیکشن اس ماحول میں جس میں جا رہے ہیں, 2 جماعتیں افیکٹولی کمپین کر پا رہی ہیں, ایک جماعت کہتی ہے جی ہمارا کیا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا, ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. کنسیڈرنگ جو تحریک انصاف سے غلطیاں ہوگی, جو عمران خان صاحب نے ہو گیا, وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. بٹ الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی کوئی ہوتی ہے نا, کوئی مورل لیجیٹیمیسی بھی ہوتی ہے. ود دس اسٹارٹنگ ٹوڈے اور آل دا وے ٹورڈز دی الیکشن, 8-10 دن ابھی ہیں, کیا امپیکٹ آئے گا اس کا الیکشن والے دن؟ دیکھیں منیب, ذرا صاف اور کھلے الفاظ میں اگر بات کریں تو اس وقت مقابلہ جو ہے بظاہر وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ہے. جہاں تک کیمپین کی بات ہے, گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سارے پینلسٹ کو بھی پتہ ہے کہ گراؤنڈ پر اس وقت سچویشن کیا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا منیب, کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہے نا وہ ایک سائنس ہے. سیاست کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش یہ ہوتی ہے عوام کو خوش کرنا نہیں, عوام سے وہ ووٹ لیتے ہیں کہ وہ مقتدرہ سے کیسے قریب ہو جائے کہ اگلی باری جو ہے وہ ان کی آ جائے. مطلب سیاست کا محور جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے. 18 میں پی ٹی آئی اچھا کھیلی, پی ٹی آئی کو لایا گیا, نواز شریف کو نکلوایا گیا, وہ ایک ہسٹری ہے جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس وقت جو حالات بن گئے ہیں نا منیب, اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تقریباً ہر الیکشن میں
ہم نے دیکھا بس کچھ چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں 2013 میں صرف اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں نا, میں یہ وٹنس کر چکا ہوں 2013 میں جب عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کو ہروانا تھا اور پی ٹی آئی کو لے کے آنا تھا, تو پیپلز پارٹی اور اے این پی اپنے جلسے نہیں کر سکتے تھے, کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے, وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا تھا, طالبان نے ان کو دھمکیاں دے دی تھی, اور وہ بالکل اینڈ دین اس کے بعد صفایا ہی ہو گیا ان دونوں پارٹیوں کا. تو یہ سارا ہم سب کچھ یہ دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جس طرح کی سیاست کی عدم اعتماد کے بعد, میرے خیال میں, اور ہم لکھتے رہے, آپ کے پروگراموں میں آتے رہے, بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھیں اب جب کہ آپ نکل گئے ہیں, عدم اعتماد آ گئی ہے, تو یہ جو بچی کچی تحریک انصاف ہے نا, اس کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کریں, سیاست کریں. اس وقت وہ چلے گئے ایموشنلزم کی طرف, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی جو ہے اس میں اب آپ ریاست سے شاید پی ٹی آئی یہ گلا تو جو کر رہی ہے کہ جی ہم نے تو اتنا نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں آپ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں نا, اور پھر جب پاکستان جیسے ملک میں ریاست ریٹیلیٹ کرتی ہے, پھر آپ گلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہاں پر وزیر اعظم جو ہیں, پرائم منسٹر پھانسی چڑھ چکے ہیں. تو ابھی تو میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ابھی تک جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری میں ہوا نہیں ہے, وہ اس سے ورس ہو چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں, چونکہ وہ لٹرلی جینون سیاسی جماعتیں تھیں, وہ اپنے ڈومین, ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کھیلنا ہے, اور وہی سیاسی جو ریاست سے لڑی. منیب بس میں یہ کنکلوڈ کروں, جو ریاست سے لڑی لیکن اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑی, ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کو بھی اس کے بعد اقتدار ملے اور مسلم لیگ نون کو بھی اقتدار ملے. تو تحریک انصاف اگر پاکستانی سیاست کو نہیں سمجھتی یا سمجھنے ہی نہیں چاہتی, تو میرے خیال میں جتنی سکڑی ہوئی ہے تو اگلے 6-7 دنوں میں مزید سکڑ جائے گی. اچھا قاضی صاحب, یہ پاپولیرٹی, یہ سب کچھ, یہ گراؤنڈ ریالٹی, یہ کسی کے کہنے سے تبدیل نہیں ہوتی, نہ میرے کہنے سے, نہ آپ کے, نہ کسی کے کہنے سے. But now where we are today, آج جہاں ہم جس جگہ کھڑے ہیں, کیا یہ بات کہنا درست ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو, ساروں کو پتا چل گیا کہ یار ہمارا we don't stand a chance in 2024 elections, آگے کی بات تو آگے دیکھی جائے گی؟ بالکل یہ بات تو طے ہے میرا خیال ہے. اب آپشن 2 تھے عمران خان صاحب کے پاس, ان کی لیڈرشپ کے پاس, کہ یہ پالیٹکس میں جیسے ابھی وہ بات کہہ رہے تھے, عادل کہہ رہے تھے, آپ کو لمبی گیم کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. خان صاحب کا جو پرابلم رہا ہے, 22 سال انہوں نے بڑی سٹرگل کی, جدوجہد کی, فیئر انف, اور ریوارڈ بھی لیا. اس کے بعد ان کے اندر سے پیشنس ختم ہوا ہے, جو ان کو نقصان بنا ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں ٹریجک فلا ہوتے ہیں, گریک ہیروز جو ہوتے تھے گریک ٹریجڈیز میں یا اس شیکسپیرین ٹریجڈیز میں, کسی بھی بڑے آدمی کے جو فلاح ہوتے, کوئی ایک آدھ کوئی نہ کوئی اس کی کمی کمزوری ہوتی ہے جو اس کے فال کا زوال کا ذمہ دار بنتے, جس کو ٹریجک فلاح کہا جاتا ہے ہمارے اس میں لٹریری اس میں کرٹیسزم ہے. خان صاحب کا جو سب سے بڑا, اگر مجھ سے پوچھیں, ٹریجک فلاح ہے, ایک بڑے آدمی تھے, وزیر اعظم تھے, بھٹو صاحب کے بھی اپنے اس میں ٹریجک فلاحز تھے, وہ بھی ایک ٹریجک ہیروز کی طرح گئے. عمران خان صاحب کا بھی وہی کچھ ہوا. وہ ان کا امپیشنس ہے, مئی وے اور ہائی وے, اب بھی اور اگین وہ کہتے اب بھی اور اسی وقت ہی کر لیا جائے, جو کچھ کرنا اب بھی کل نہیں کریں گے تو میں آپ کو بلی کروں گا, میں آپ کو تھریٹ کروں گا, میں لڑوں گا آپ سے. اب سیاست اس طرح کی چیزوں سے تو میرا خیال ہے اس کا ہمیشہ سے نقصان ہے. اب نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, کئی دفعہ یہ آرگومنٹ ہم دے چکے ہیں بھائی, وہ یہاں 4تھی دفعہ بننے جا رہے ہیں, 4 دفعہ جیلیں بھگے چکے ہیں, اور جہاں ایگزائل میں گئے, مشرف نے کہا تھا کہ جناب اب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کبھی واپس بھی نہیں آئیں گے. یہ انہیں آپ کو یادوں کو ریکارڈ پہ موجود ہے. یہ زرداری صاحب 14 سال جیل بھگتا چکے ہیں, گیلانی صاحب 5-6 سال, جاوید ہاشمی, لمبی لسٹ ہے سر. تو آپ کو تھوڑا سا سم ٹائم آپ کو اپنی اننگز کا ویٹ کرنا پڑتا ہوتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے, کچھ آپ کے غلط فیصلے تھے, کوئی لڑائی ہو گئی, کوئی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. سر عمران خان صاحب کی واپسی ممکن ہے قاصد صاحب, آپ کو where he is today or where the party is? یہ بچے کو پتہ ہے. اس وقت تو مشکل ہے, موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ حالات ہیں. اب خان صاحب جس طرح فورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لڑنے کی ان کا رائٹ ہے کہ وہ کریں. اس کی عدالتوں سے جو باتیں آ رہی ہیں, سامنے آ رہے ہیں, وہاں ججوں سے لڑائی ہو رہی ہیں, کرنل صاحب کا وہ CCTV کیمرے پہ ان سے وہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, کل وکیلوں کے منہ پہ فائلیں شیلیں ماری ہیں, کاغذات کے ہیں. اب یہ چاہتی ہے, ادارے یہ چاہتے ہیں, خان صاحب اگین سمجھتے ہوں گے میں ایک پاورفل میسج بھیج رہا ہوں باہر اپنی ٹیم کو, لوگوں کو, جو میں لڑ رہا ہوں, فائٹر ہوں, میں نہیں گیو اپ کر رہا.
ادارے اس حوالے سے بڑے میرا خیال مطمئن ہوں گے کہ دیکھ ہم نے خان صاحب کو ہم نے چڑچڑا کر دیا, اریٹیٹ کر دیا ہے کہ یہ اب یہ جو کبھی آرمی چیف سے ڈی جی آئی سے یا بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے تھے یا پوری دنیا سے لڑتے تھے, جو امریکہ کو ٹکر گئے تھے بقول ان کے, وہ اس وقت ایک وہاں کے ڈیفینس کے وکیل سے لڑائی کر رہے ہیں, پراسیکیوشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایک الیکشن کمیشن کا ممبر بیٹھے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. سو ان کے لیے بڑی میرا خیال ہے انتہائی ایک اچھی خبر ہوگی کہ خان صاحب کو ہم نے یہاں پہ انگیج کر لو, خان صاحب انگیج ہو گئے. تو خان صاحب کو اس وقت میرا یہ خیال ہے ذہنی طور پر تیار اس میں رہنا چاہیے. ایم کیو ایم آپ کو یاد ہوگا 93 کے الیکشن میں وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے, جماعت اسلامی ہو گئی تھی. اچھا ایسے بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھے ان کی پارٹی جو میرا خیال ہے 17-18 رہ گئے تھے 97 میں. 2002 میں یہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی پارٹی کے 19 لوگ تھے. سو سم ٹائم یہ کرائسس اس ملک میں آتے رہتے ہیں, پارٹیز پہ, لیڈرشپ پہ, کسی کی بھی قصور ہو, تو آپ نے اس وقت اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے. سو اگین جو خان صاحب کا ایک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا فالوور جو ہے وہ اس پہ بلیو رکھتا ہے, بلی کرنے پہ بلیو رکھتا ہے, گالی دینے پہ بلیو رکھتا ہے, لڑنے پہ بلیو کرتا ہے. اگر میں نے کہیں پہ تھوڑی سی بھی بات چیت کی یا تھوڑا سا ان کو اگر میسج آف پیس دیا یا تھوڑا سا کہا خیر ہے یار کہ ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار another day, تو وہ سمجھا جائے گا کمزور ہے, خان ڈر گیا ہے, بیگ گیا ہے, جھک گیا ہے. اب خان صاحب نے اپنے امیج میں اتنا اپنے آپ کو گرفتار کر لیا, اپنے امیج کا اتنا بڑا ایک انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے فالوورز کے لیے بھی, کہ نہ ان کو فالوورز جو ہیں ان کو نیچے آنا تھا. اگر خان صاحب آنا بھی چاہیں سپوزلی تو وہ نہیں آنے دیتے, فالوورز نہیں آنے دیتا نیچے, ان کو یوٹیوبر جو ہیں وہ نہیں نیچے آنے دیتے. یہ پرابلم ہے نا, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, نیچے نہیں آنے دیتا. خان سر وہ کئیوں کی تو دیڑیاں لگی ہوئی ہیں نا سر, کئیوں وہ نیچے نہیں آنے دے رہے خان صاحب کئیوں کی. یہ اس طرح کا بیان یا رؤف ناصر صاحب یہ وہ بھی شو کرتا ہے کہ یہ بڑا ایک بڑی خطرناک قسم کی پروپوزیشن بھی ہے. کیا اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ فرینکلی اگر دیکھا جائے قانونی طور پر بھی so much as I have read it, مجھے لگتا ہے 2-3 سال کی سزا سے زیادہ سائفر میں نہیں ہوتی نظر آتی. اچھا یہ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر تھے ہمارے ساتھ شو میں تھے جو میں خود کرتا ہوں میں جی, تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ اگین پراسیکیوشن جو ہے وہ جج سے کوئی نہ کوئی تو پرے کرتی ہے کہ ہمیں کتنی وہ چاہیے. ذوالفقار عباس نقوی صاحب ہیں میرا خیال ایف آئی اے کے, وہ کرتے ہیں اس کو پورا معاملہ دیکھتے ہیں, تو وہ وہاں پہ کورٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ شو میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ جناب یہ آپ نے کتنی ان سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, سزا کتنی مانگی ہوئی ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے, عمر قید ہے, کتنی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا جی ہم نے ان سے کوئی چیز نہیں مانگی ہوئی عدالت کے سامنے. تو میں کہ کچھ نہ کچھ تو بندہ کہتا ہے نا کہ ABCD کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے عدالت کے سامنے اپنے جو تمام یہ تھے گواہ تھے ایویڈنسز سے پلیس کر دیے. اب اس میں آئین میں قانون میں جو بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے سال سزا دی جا سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو دا جج کہ انہوں نے کیا دینی ہے. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا ایک سائڈ پہ. دوسرا جو ہے ان کی رضوان عباسی صاحب جو ہیں ان کی یہ پہلے دن کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اب خان صاحب کے ساتھ ایک زبانی وربل شروع ہو گئی. پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ عدالت میں لڑائی جھگڑا اور وہاں پہ ایکوزیشن, کاؤنٹر ایکوزیشن یا جملے بازی, ایک دوسرے کو منہ پہ فائلیں مارنا, پیپر کرنا, یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کیونکہ میڈیا وہاں پہ موجود ہے, آئی وٹنس اکاؤنٹ آ رہے ہیں. تو خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی لگتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں, سزائیں تو انہوں نے دینی ہیں, تو کیوں نہ ان کو تھوڑا سا یہ لوگوں کو, میڈیا کو یہ تصور دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ایک جو فیئر ٹرائل کا ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا, اور بالکل اس کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی اس کو قصے کو ختم کریں, الیکشن سے پہلے سزائیں دیں. تو میرا یہ خیال ہے رضوان عباسی صاحب جو ہیں کوئی ان کے انٹینشن نہیں ہے, نہ وہ اس میں سزائے موت دلوا سکتے ہیں, نہ میرا خیال ہے کوئی جج صاحب اس ایکسٹرا لیول تک جائیں گے, نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ ایک اور ہم ٹریجک ہیرو جو ہے نا اس قوم کو دیں اور اگلے ہمارے 30-50 سال ایک اور ٹریجک جو اس کو بھگتے رہیں. لیکن انہوں نے سکور سیٹل کیا ہے میرا خیال ہے رضوان عباسی صاحب نے, حالانکہ پہلے دن سے دیکھیں اب تک یہ گفتگو میں کہیں پہ نہیں آیا تھا, اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی دیں, عمر قید دیں, کبھی بالکل ٹھیک نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پرسنل جو آپس میں ہوئی ہے نا ان کے کلیشز ہوئے ہیں, یہ اس کا نتیجہ مجھے لگ رہا ہے. مائی اوپینین, مائی انٹرپریٹیشن.